الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى من سلك على نهجه القويم إلى يوم الدين وبعد۔ عزیزان گرامی، حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے 6 ارکان بتائے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان دراصل نام ہے۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب، اظہار باللسان، عمل بالارکان، اعضاء جوارح سے عمل کرنا۔ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے دل سے ماننے، تصدیق کرنے، زبان سے اس کا اظہار کرنے، اعضاء جوارح سے اس پر عمل کرنے کا۔ ایک گروپ ہے مرجئہ۔ مرجئہ ارجا سے ہے۔ ارجا کے معنی الگ کر دینا، دور کر دینا، سائڈ لگا دو۔ ان کے نزدیک ایمان نام ہے صرف تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا۔ انہوں نے عمل کو ایمان سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا، الگ کر دیا۔ اسی طرح ایک گروپ کرامیہ ہے، ان کے نزدیک ایمان کہتے ہیں صرف زبان سے اظہار کا۔ اہل سنت والجماعت جمہور کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: تصدیق بالقلب، زبان سے اظہار، اور عمل سے، عمل اعضاء اور جوارح سے اس پر عمل کرنا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ عمل کو آپ نے جوڑ دیا ایمان کے ساتھ، یہ جزو ایمان ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو آپ کا ایمان ناقص ہے، اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی اس آیت کو آپ لے سکتے ہیں یا اسے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صلاۃ سے تعبیر کیا ہے۔ جو صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب پھر قبلہ تحویل ہو گیا تو ان کی پریشانی بڑھی کہ وہ جو نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں ہماری وہ نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم۔ ان کی پریشانی نماز کے تعلق سے تھی کہ ہماری وہ نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ اللہ نے اس صلاۃ کو تعبیر کیا کس چیز سے؟ ایمان سے، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں ایمان سے مراد کیا ہے؟ بولیے، صلاۃ ہے، نماز ہے نا۔ اب نماز جو آپ پڑھتے ہیں تو پہلے آپ نیت کرتے ہیں دل سے، تصدیق بالقلب کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، اور نیت پر بہت گفتگو ہو چکی ہے کہ نیت قلبی ارادے کا نام ہے زبان سے نیت یہ ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر آپ لوگ جب احرام باندھتے ہیں تو الفاظ سے نیت کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ نماز وغیرہ روزے کی نیت کرتے ہیں، لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم حجن وغیرہ۔ تو کیا جواب دیجئے گا؟ ہم یہ کہیں گے کہ جناب وہ نیت نہیں ہے، نیت تو ہم نے دل سے کیا، احرام باندھ لیا۔ وہ جو ہم لبیک عمرتن کہتے ہیں اس کی وہی حیثیت ہے جو نماز پڑھنے میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تکبیرها التحریم و تحلیلها التسلیم۔
اللہ اکبر ایک شخص وضو کیا، نیت کی، نماز کی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب اس کے اوپر ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ آسمان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا، سلام کا جواب دینا الفاظ میں وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ حرام۔ وہی چیز حج کے اندر جب ہم نے نیت کی، احرام باندھ لیا اور اس کے بعد کہا لبیک اللہم عمرتن، اس کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں اللہ اکبر کہہ دے گی۔ اللہ اکبر وہ نیت تو نہیں ہے، نیت پہلے کرتا ہے آدمی، دل سے وضو کر رہا ہے، وہ نیت ہوئی کہ ہم نماز پڑھیں گے، سحری کھا رہا ہے، وہ نیت ہوئی کہ ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھنی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگ جھانسا دیں گے، آپ لوگ بھی تو حج میں جب احرام باندھتے ہیں تو زبان سے نیت کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو وہ نیت نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ جیسے نماز میں آپ ایک نیت کرتے ہیں نماز کی، اس کے بعد اظہار باللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی الاعلی ربنا ولک الحمد، یہ اظہار باللسان ہوگا۔ کھڑے ہیں، رکوع میں گئے، سجدہ میں گئے، تشہد میں بیٹھے، یہ عمل بالارکان ہے، یہ اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ایمان کو سمجھیے کہ ایمان نام ہے 3 چیزوں کا: تصدیق بالقلب، اظہار باللسان، اور عمل بالارکان۔ کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی تشہد میں ہے، کبھی کھڑے ہیں، کبھی جھکے ہیں۔ یہ جو رکن ہے نماز کا، اس پر عمل کرنے کا نام۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کلمے کو کئے حصے میں بانٹا؟ 6 حصے میں۔ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کتنا کلمہ؟ 6 کلمہ۔ اس کی کوئی دلیل؟ کلمہ جسے کلمہ طیبہ قرآن نے کہا ایک ہی ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس کے کئے حصے بنا دیے؟ 6 حصے۔ اسی طرح ایمان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا، ایمان مجمل ہے اور یہ ایمان مفصل ہے۔ مجمل مفصل میں وہی ایمان ہے جس کے کیا ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، ایمان ہے، مفصل ہے۔ مجمل کیا؟ ان تؤمن باللہ، جس کے 6 ارکان ہیں۔ قرآن کریم میں 5 ارکان بتائے گئے ہیں، 5 کے تذکرے ہیں، حدیث میں قدر کا ذکر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دیکھا، 5 ارکان ایک ساتھ رب العالمین نے بیان کیا۔ اللہ پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان باللہ آپ کا کیسے مکمل ہوگا؟ جب آپ ان 5 چیزوں پر جب آپ ایمان لائیں گے، جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے مینس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم وہی دل اور زبان سے ان کتابوں کی کیا کریں؟ تصدیق کریں کہ اللہ کی نازل کردہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، یہ کتابیں غیر مخلوق ہیں۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اگر ہماری شریعت سے متصادم نہیں ہے تو ہمارے اوپر اس کا عمل کرنا واجب اور لازم ہے۔ یہ آسمانی کتابیں باعث نور و ہدایت ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کتنی کتابیں ہیں آسمانی؟ کتنی آسمانی کتابیں ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اس کا صحیح علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے چند آسمانی کتاب کا یہ علم ہمیں ملتا ہے، اور وہ 5 ہے۔ وہ کتنی ہیں آسمانی کتابیں؟ بولیے، 5 ہیں۔ پہلی کتاب زبور ہے،
کیا نام ہے؟ زبور ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو کیا دیا؟ زبور عطا کیا۔ اس کے بعد تورات ہے، انجیل ہے۔ دلیل صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ سمجھا؟ دونوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا، تورات کا بھی آیا اور انجیل کا بھی آیا، ٹھیک ہے؟ کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے یہ صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کو جو اللہ نے دیا۔ آج دنیا میں توریت کی، انجیل کی محرف شکل، بگڑی ہوئی شکل تو ملتی ہے، لیکن صحیفہ ابراہیم یا صحیفہ موسیٰ یہ دنیا میں مفقود ہے، نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور آخری کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کی ناسخ اور سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ ہے قرآن کریم ہے۔ تو یہ 5 آسمانی کتابیں ہیں جن پر ایمان لانا، یعنی زبان اور دل سے یہ تصدیق، زبان سے اظہار کرنا کہ یہ کتابیں اللہ کا حقیقی کلام ہیں، غیر مخلوق ہیں، یہ نور و ہدایت ہیں، ہے نا؟ یہ اوریجنل کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں پر نہیں جو بعد میں یاروں نے اس میں تحریف کر دیا۔ اب دیکھیں نا، بائبل ہر سال اس کا ایڈیشن نیا نیا نکلتا ہے، آسمانی کتاب ہے وہ نہیں ہے، توریت کو محرف کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے، مرقس، لوقا، یوحنا، ان لوگوں نے ان کی چیزوں کو تو ہم اسے انجیل مان لیں گے؟ نہیں، جو کتابیں غیر محرف ان پر ہم ایمان لائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ ہاں وہ اوریجنل جو اللہ تعالیٰ نے زبور داؤد کو دیا، تورات موسیٰ کو دیا، انجیل عیسیٰ کو دیا، اس اوریجنل کتاب کا ہم انکار کرتے ہیں، آسمانی کتاب کا، ٹھیک ہے؟ اوریجنل کی ہم بات کر رہے ہیں جو غیر محرف ہے۔ ہم نہیں مانتے ایک کو، ہم نہیں مانتے دو کو، ہم نہیں مانتے قرآن کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کو۔ تو کیا ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص آسمانی کتابوں کا، ٹوٹلی کا، تمام کا، کل کا، یا 1-2 ہی کا اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیک وما انزل من قبل، اس رسول سے پہلے جو اللہ نے اتاری ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور انکار کرتا ہے، اگر کوئی کفر کرتا ہے تو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، گمراہ ہے وہ۔ تو ہمیں آسمانی کتابیں جو غیر محرف ہے ان پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا انکار نہیں کرنا ہے۔ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ اس کی فضیلت ماقبل کی آسمانی کتابوں پر ہے، قرآن کو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے قرآن کی دوسری آسمانی کتابوں پر؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو قیامت تک ہے۔ اللہ کے نبی کو سب سے بڑا جو معجزہ اللہ نے عطا کیا وہ کیا دیا؟ قرآن کریم۔ اور ایسا نہیں کہ نبی دنیا سے گئے، زمانہ ختم ہوا تو وہ معجزہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم۔ آپ سے پہلے ایسے نہیں بیٹھے، آپ سے پہلے جن انبیاء کرام کو کتابیں ملیں
جو معجزات ملے وہ معجزات ان کے زمانے سے کے ساتھ ختم ہو گئے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام ہے، وہ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ایک معجزہ دیا تھا، لوہے سے جیسے چاہتے تھے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کا وہ معجزہ کیا ہوا؟ باقی رہا جی؟ نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، عصا دیا، موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کا معجزہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے، اللہ کی اجازت سے یہ معجزہ تھا، مردے کو کیا کر دیتے تھے؟ زندہ کر دیتے تھے، کوڑھی اور بھی بیماری، برس وغیرہ کی بیماریوں کو درست کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، اپنے ساتھ اپنے معجزہ کو لے کر گئے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے سب سے بڑا جو معجزہ دیا قرآن کریم کی شکل میں، یہ قیامت تک باقی رہے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن کی برتری اعجاز بتائے۔ اور اس قرآن نے وہ عرب جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، دوسرے کو گنگا کہتے تھے، جب قرآن کو سنا، جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کی زبان کے سامنے وہ گونگے بن گئے۔ اس قرآن نے انہیں چیلنج کیا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، تھکا دیا، عاجز کر دیا۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ لاؤ اس جیسی کتاب لاؤ، اگر اس کتاب کے کلام اللہ ہونے میں تمہیں شک ہے تو 10 صورتیں ایسی لاؤ، ایک سورہ بھی لاؤ، سمجھا؟ تمام انس و جن اگر مل جاؤ اور سب مل کر کے کوشش کرو کہ اس قرآن جیسی کتاب ہم تیار کر دیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تمام انس و جن سب ایک دوسرے کو کوپریٹ کرے، سمجھا؟ کوئی فصاحت سکھائے، کوئی بلاغت سکھائے، نظم کلام سکھائے، کوئی الفاظ کی سیٹنگ سکھائے، سارے مل کر کے، یہ چیلنج ہے قرآن کا، ایسی کوئی کتاب لے آؤ تو نہیں لا سکتے۔ قرآن کی عظمت و فضیلت پہلی کی آسمانی کتابوں پر، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایک یہ ہے، اور دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے ان کی حفاظت ان کے علماء کرام، حفاظ کرام کے حوالے کیا، لیکن اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ خود اللہ نے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بات سمجھیں؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی، اور جس عظیم شخصیت پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ انبیاء کے سب سے خاتم النبیین، آخری نبی۔ اور قرآن باعث ہدایت ہے، چلیے وہ بعد میں بتائیں گے۔ ایک چیز اور، قرآن اپنے سے پہلے کے تمام آسمانی کتابوں کو کیا ہے؟ منسوخ کر دیا۔ یہ کتاب اپنے سے پہلے آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ اب جب قرآن آپ کو مل گیا تو دوسری آسمانی کتابوں پر دیکھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ منسوخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق دیکھے۔ تورات، آج ہمارا کوئی اجلاس بغیر چترویدی صاحب کے کامیاب نہیں ہوتا۔ چترویدی آئے تو جی آئے، ارے اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، تم کس چتروید؟ 4 وید، تم مر گئے مرقس، مر گئے، لٹ گئے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سب چلے گئے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے تورات کے کچھ اوراق دیکھے یا تورات دیکھا، ناراض ہو گئے، غصہ پہ آ گئے۔ کیا فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ کیا دکھا رہا ہے؟ اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں، موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ قرآن اپنے سے ناس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، پڑھیے گا نزول عیسیٰ بن مریم،
وہ آئیں گے، وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اوپر اٹھا لیا تھا، سمجھا؟ ہاں، وہ نبی جب آئے گا تو امام مہدی کی قیادت امامت میں کیا پڑھیں گے؟ وہ بولیے نا، نماز ادا کریں گے۔ جو فیصلے وہ کریں گے وہ فیصلے شریعت محمدی کے مطابق کے ساتھ کی روشنی میں کریں گے، اور محمد الرسول اللہ کی ایک امتی کی حیثیت سے ہوں گے۔ دیکھا؟ تو یہ قرآن اپنے تمام کتابوں کا ناسخ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ اور آئیں گے دعویٰ کرنے والے، ہمارے نبی نے فرما دیا وہ کذابون ہوں گے، وہ دجالون ہوں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کاہے کو اتارا؟ نمبر ایک، اللہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا۔ دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہدایت ہے، اور یہی مقصد تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا ہے، ہدایت۔ ایک جگہ اللہ نے ہدی للمتقین کہا اور ایک جگہ ہدی للناس کہا، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں دیکھ سمجھیے گا۔ بظاہر لگتا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ جنرل ہے، عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا ہوا، یہ متقی کے لیے ہدایت ہے یا عام لوگوں کے لیے؟ تھوڑا سا لگتا ہے، لیکن نہیں۔ آپ اس کا جواب دو طرح سے کیجئے گا کہ بھائی جو متقی ہے تو وہ بھی تو انسان ہی نہ ہے، انسان سے ماورا تو ہے نہیں، وہ بھی ناس میں داخل ہے۔ اور دوسرا جواب آپ یہ دیجئے گا اس کا کہ دیکھیے، قرآن کی نگاہ میں انسان وہ ہے جو متقی ہے، قرآن کی نگاہ میں انسان وہ ہے جو کیا ہے؟ متقی ہے۔ اگر ہم متقی نہیں ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم حیوان ہیں، ہم چوپایا ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون اولئک کالانعام، چوپایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس اور ہدی للمتقین کہہ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ سنو، انسان قرآن کی نگاہ میں وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے، اور تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، گول ٹوپی پہن کے چلنے کا نام گلیوں میں نہیں ہے۔ بہت آسان لوگوں نے تقویٰ کر دیا ہے، کو سمجھ لیا ہے۔ ایک آدمی بڑا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، بہت پرہیزگار آدمی نہیں۔ یہ دیکھو کہ بندوں کا حق کہاں تک ادا کرتا ہے، یہ دیکھو کہ اخلاق اس کا کیسا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے کا نام اخلاق یا تقویٰ نہیں ہوگا۔ بیوی کا حق، بچوں کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، مہمانوں کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھنے میں کہیے گا 20 رکعت پڑھ لے گا، لیکن مہمان کو دیکھ کے اس کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، مہمان نواز نہیں، صدقہ اور خیرات نہیں کرتا۔ تو تقویٰ کا جو تعریف ہے حقیقی ہم بتائیں، تقویٰ نام ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے کا اور بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ تقویٰ، حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے کچھ نصیحت کی۔ ایک نصیحت یہ کی کہ اے معاذ، بہت جامع نصیحت ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ سنو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اور جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو نیکی کر لینا، تمحا، یہ نیکی جو ہے نا اس گناہ کو مٹا دے گی، ڈیلیٹ کر دے گی۔ اور کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت، کہا کہ معاذ جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، اور
ہر برائی کے بعد ایک نیکی کر لینا تاکہ وہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے، اتنے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ معاذ وخالق الناس بخلق حسن، بخلق حسن، لوگوں سے جب اخلاق ملنا تو اچھے اخلاق سے ملنا۔ پتہ ہی یہ چلا کہ اخلاق، شیریں اخلاق، اچھا اخلاق یہ تقوی میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص با اخلاق نہیں ہے تو وہ متقی بھی نہیں ہے، چاہے جتنے نوافل وہ ادا کر لے۔ سمجھا؟ تو آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ ایک وجہ سمجھ میں آئی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے سامنے راہ ہدایت کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اور کیوں نازل کیا آسمانی کتابیں؟ کیوں آئی؟ یہ قرآن ہو یا انجیل ہو، زبور، کیوں؟ انبیاء جب مر جائیں گے تو اس کی امت روشنی کس سے حاصل کرے گی؟ بولیے نا، اگر یہ کتابیں نہیں ہوں تو نبی کریم کی وفات کے بعد یا دیگر انبیاء جب چلے جائیں دنیا سے تو اس کی امت کیسے گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے گی؟ تیسرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں اللہ نے آسمانی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ اپنے اکمال حجت کے لیے قیامت میں کہ دن وہ یہ نہیں کہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، کوئی آپ نے زندگی گزارنے کا دستور حیات نہیں بھیجا، ہم زندگی بسر کرتے تو اس کے مطابق نہ کرتے، آپ نے کوئی گائیڈ لائن تو بھیجا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا کہ کل ہو کر کے آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکے۔ اسی لیے جب کہا جائے گا سورہ ملک وغیرہ پڑھیے کہ تمہارے پاس کوئی نذیر آیا، ارے اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی میسنجر، کوئی عذاب سے ڈرانے والا، گناہوں سے ڈرانے والا پہنچا، تو یہ نہیں کہے گا کہ نہیں، جاءنا نذیر فکذبنا۔ جب بھی کوئی ہم کو سمجھاتا تھا نا یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، وہاں بھی آ گیا، وہاں بھی آ گیا کہہ کر کے ہم اس کو کیا کرتے تھے؟ بھگا دیتے تھے، مت جاؤ، فکذبنا، اس کو جھٹلاتے تھے۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے حجت کی تکمیل کے لیے کہ آئندہ ہم کو یہ نہیں کہہ سکے کیسے ہم تیری عبادت کرتے، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ لیکن ایسا نہیں، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ نذیر آیا تھا آپ کے پاس، کوئی نبی آئے تھے؟ ہاں آئے تھے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ سمجھا نا؟ اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، تاکہ اللہ کے مخلوق کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ کیوں آسمانی کتابوں کو نازل کیا؟ تاکہ اللہ کی دھرتی سے ظلم کا، اتیاچار کا خاتمہ ہو اور اس قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں ظالم و مظلوم کے درمیان۔ اگر یہ کتابیں نہیں اللہ تعالیٰ نہیں نازل کرتا تو پھر فیصلے لوگوں کے درمیان کیسے کیے جاتے؟ انصاف کیسے کیا جاتا؟ فیصلے تو کیے جاتے ہیں، اور آج بھی ہماری عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، انصاف کب ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ۔ ایک بڑا مقصد نبیوں کے بھیجنے کا اور ان کے ہاتھوں میں شریعت دینے کا، کتاب دینے کا یہ ہے تاکہ اس لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ ہو جائے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو بھیجا۔ آخری بات اور آخری ہماری کتاب قرآن کریم ہے، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر کیا کریں؟ ایمان لائیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں، تلاوت کریں، یتلو علیہم آیاتی، پڑھیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم دوسرے کو پڑھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ ناظرہ بھی پڑھائے۔ اس قرآن کا ایک بڑا حق یہ ہے، جس حق کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
لیدبروا آیاتی، یہ قرآن بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر معانی اور مفہوم میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، جو موتیاں ہیں ان موتیوں کو نکالو، ہمارے پیغام کو سمجھو۔ تو یہ حق ہے اس قرآن کا کہ ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ، ناظرہ قرآن پڑھ کے دیکھ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم میں کیا کریں؟ تدبر کریں۔ اور آخری حق اور آخری بات یہ ہے کہ اس قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ اتنے بڑے عامل تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، قرآنی اخلاق کا پیکر وہی نہ ہوگا جس کا عمل کس پر ہوگا؟ قرآن کریم پر ہوگا۔ صحابہ کرام کس طرح اس قرآن پر عمل کرتے تھے، دیکھیے تحویل قبلہ کے وقت، نماز کے وقت حالت میں ہے، نماز کی حالت جب قبلہ بدل گیا اس حالت میں بھی اچھا یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد والی جو نماز ہوگی نا وہ ہم کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھ، نہیں نہیں، قرآن پر عمل بالقرآن۔ اسی نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے کدھر کر دیا؟ جب شراب کی حرمت کی آخری آیت نازل ہوئی، شراب کئی اسٹیج میں، کئی مراحل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور آخری جب آیت آئی کہ انما یصدک عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کیا ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ صحابہ کرام کا عمل بالقرآن دیکھیے۔ آپ آج مسلمانوں نے قرآن کو تعویذ گنڈے تک محدود کر دیا ہے، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اس کے تغرے لٹکاتے ہیں۔ قرآن، صحابہ کرام قرآن پر عمل کرتے تھے۔ جیسے آخری وارننگ آئی فہل انتم منتہون، تمام صحابہ کرام نے کہا انتہینا، باز آ گئے، اب منہ سے نہیں لگائے گے، بہا دیا۔ جب حجاب کی آیت نازل ہوئی پردے کی، جس کا آج کل بڑا چرچا ہے، تو وہ صحابیات، انصاریات جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، پر حجاب نہیں تھا، انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر کے نقاب بنایا، حجاب بنایا۔ یہ عمل بالقرآن تھا۔ تو اس قرآن کا آخری حق یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس قرآن کے اوپر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ شکرا یا ربی شکرا